शहजादी वॉइस में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम। बेटे की कीमत के साथ मैं हूँ आपका होस्ट ज़ीराना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी बेटे की कीमत। वजाहत नसीम गर्देसी मोबाइल की घंटी सुनकर उछल पड़े। उन्होंने फौरी तौर पर बुलंद आवाज़ में कहा, खामोश, कोई मुंह से आवाज़ ना निकाले। ये फ़ोन मेरे बेटे के सिलसिले में आया है। देखो, मुझे उनकी बात सुन लेने दो, खुदा के लिए। वो गिड़गिड़ाने लगे। भाईजान, खुद को संभालिए, हम बिल्कुल खामोश हैं। हम में से तो कोई भी नहीं बोल रहा। अल्लाह करे ये फ़ोन अगवा करने वालों की तरफ ही से हो। आमीन। ये क्या, सिर्फ मैंने आमीन कहा? तुम सबको सांप सूंघ गया क्या? सब कहो आमीन। आमीन, इन सब ने एक आवाज़ से कहा। उनके बेटे तोकीर वजाहत को अगवा हुए आज 9 दिन हो चुके थे। 9 दिन पहले तोकीर घर से खेलने के लिए निकला था। उनकी कोठी के सामने ही एक बहुत बड़ा पार्क था। उसमें आसपास की सारी आबादी के बच्चे खेलने के लिए आ जाते थे। क्रिकेट और फुटबॉल के मैच खेले जाते थे और बड़े भी उनकी दिलचस्पियों में हिस्सा लेने के लिए पार्क का रुख करते थे। ये उनका मामूल था और इतवार के दिन तो गोया पूरी आबादी ही वहाँ आ जाती थी। वो पार्क था भी बहुत खूबसूरत। सूबाई हुकूमत ने वजाहत नसीम की सिफारिश पर ही ये पार्क बनवाया था। वजाहत भी तो हमेशा हुकूमत के काम आते रहते थे। तरक्याती कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना उनका शौक़ था। हुकूमती नुमाइंदों से उनकी बहुत अलैक सलैक थी। शहर में उनके कपड़े की एक मिल थी और इतना कुछ होते हुए भी उनके यहाँ सिर्फ एक ही बेटा था। कोई और बेटा या बेटी नहीं थी। 14 साला तोकीर बहुत ही भोला भाला और ख़ूबसूरत था। वो दुबला पतला और लंबे कद का था, खूबसूरत, भाग दौड़ लेता था, अपने साथियों के साथ सबसे आगे निकल जाता था। इस दफ़ा भी यही हुआ। वो दौड़ते हुए अपने साथियों से बहुत आगे निकल गया और फिर वो पार्क से ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग। अगवा करने वालों ने वहाँ पूरी मनसूबाबंदी की हुई थी। वो मुसलसल कई दिनों से तोकीर की निगरानी कर रहे थे, इसके खेल कूद और भाग दौड़ का जायज़ा ले रहे थे। इसलिए वो इस कदर सफाई से उसे ले उड़े कि किसी को कुछ पता ना चल सका। इसके गुम होने की खबर बहुत खौफनाक थी। वो किसी गरीब आदमी का बेटा नहीं था कि पुलिस टस से मस भी ना होती और हाथ पर हाथ रख कर बैठी रहती। वजाहत नसीम ने तो पूरे शहर की पुलिस को हिलाकर रख दिया था। जितने वज़ीरों से भी उनकी दोस्ती थी या मुल्की और सियासी सतह के ताल्लुकात थे, उन सब को उन्होंने अपने घर बुला लिया। वो उन पर खूब गरजे बरसे, उन सब को खरी खरी सुनाई। इधर वो बेचारे भी क्या करते। वो पुलिस पर गरजे बरसे। इस वक्त शहर में भूचाल आया हुआ था। पुलिस की दौड़ें लग रही थीं। उनकी बार बार पेशियां हो रही थीं। बार बार उनसे पूछा जा रहा था, वजाहत साहिब का बेटा आखिर अब तक क्यों नहीं मिला? याद रखो, तुम सब की तरक्कियाँ रोक दी जाएंगी। तोकीर ना मिला तो सब की जवाब तलबियाँ होंगी। इन सब को उठा उठा कर कहीं का कहीं लगा दिया जाएगा। इधर कोठी में सबसे बुरा हाल बेगम वजाहत का था। उन्हें गशी के दौरे पर दौरे पड़ रहे थे। रोना, चीखना और ये पुकारना, हाय मेरा तोकीर, हाय मेरा तोकीर, उनका मामूल बन चुका था। इन परेशान कुन हालात में एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, फिर 3 दिन गुजर गए। इस घराने की परेशानी आसमान से बातें करने लगी। वजाहत नसीम के भाई करामत नसीम और उनकी बड़ी बहन साजिदा नसीम भी कम परेशान नहीं थीं। उन्हें भी तोकीर से कम मोहब्बत नहीं थी। वो तो सब की आंखों का तारा था। इसके बगैर तो उनके दिन रात गुजरते ही नहीं थे। लेकिन अब 3 दिन गुजर गए थे और इसका कोई पता नहीं था। सेठ वजाहत इस वक्त तक अखबार में और टीवी चैनलों पर बड़े बड़े और भारी भारी इनामात के इश्तहारात दे चुके थे, लेकिन 3 दिन गुजरने पर भी वजाहत का दूर दूर तक पता नहीं था। अब हर गुजरने वाला लम्हा उन पर क़यामत बनकर गुजर रहा था। वो तो सोच ही नहीं सकते थे कि 3 दिन गुजरने पर भी पुलिस उनके बेटे का सुराग नहीं लगा सकेगी। उनका तो ख्याल था कि इतने बड़े बड़े वज़रा और उमरा से उनका ताल्लुक़ है, लिहाजा बात करते ही वो चुटकी बजाते ही उनके बेटे का सुराग लगवा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उनका ये ख्याल रेत की दीवार साबित हो रहा था। इसीलिए हर गुजरने वाला लम्हा उनकी मायूसी में इजाफ़ा कर रहा था, उनके रंज में इजाफ़ा कर रहा था। उन्हें और उनकी बीवी को बदन से जान निकलती महसूस हो रही थी और वो सोचने लगे थे, अगर उनका बेटा ना मिला तो वो कैसे जी सकेंगे। वो रफ्ता रफ्ता मौत की आगोश में जा सोएंगे। 9वें दिन पुलिस इंस्पेक्टर वकार बेग उनसे मिलने के लिए आए। उन्होंने बड़े ढीले ढाले अंदाज में उनसे हाथ मिलाया और बोले, मैं जानता हूँ आपके पास मेरे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। आपके पास खबर होती तो आपका चेहरा ही बता देता। फिर भी आप कहिए, क्या कहने के लिए आए हैं? आपसे एक दरख्वास्त है। दरख्वास्त? और मुझ गरीब से मेरे पास अब रह ही क्या गया है? सर, आप खुद को गरीब तो ना कहें। इंस्पेक्टर वकार बेग घबरा कर बोले। इंस्पेक्टर साहिब, मुझसे ज़्यादा गरीब कौन होगा? और बेटा ना मिला तो ये गरीबी भी बाकी नहीं रहेगी। आप तसल्ली रखें, हम
9 दिन हो गए हैं, तसल्ली रखते हुए वो तिलमिला उठे। सेठ साहिब खुदा के लिए मेरी बात सुकून से सुन लें। इंस्पेक्टर वकार बेग ने कहा। मैं सुकून लाऊं कहाँ से, वो तो इस घर से रुखसत हो गया है। मैं कहना ये चाहता हूँ आप मेरी बात सुकून से सुन लें। हम आपके बेटे को आपकी मदद के बगैर तलाश नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि ये केस दुश्मनी का हो। इस सूरत में अगवा करने वाला आपसे कोई मुतालबा नहीं करेगा, और अगर केस दौलत हासिल करने का है तो फिर भी वो ज़रूर राब्ता करेगा, लेकिन वो कब राब्ता करता है कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये बता दें कि आपसे किसे दुश्मनी है। इंस्पेक्टर वकार बेग पुरसुकून आवाज़ में कहते चले गए। इस दौरान उनकी नज़रें वजाहत नसीम के चेहरे पर जमी रहीं। दुश्मनी? उन्होंने चौंक कर कहा। जी हाँ, ये आपके किसी दुश्मन का काम भी हो सकता है। आपने दुरुस्त बात कही, आप ज़रूर इस रुख से काम करें, लेकिन मुश्किल ये है कि मुझसे दुश्मनी तो ना जाने कितने लोगों को है। मैं एक सियासी जमात का रहनुमा हूँ, लिहाजा बहुत सी सियासी जमातें और उनके लीडर मेरे दुश्मन हो सकते हैं। बज़ाहिर वो मुझसे बहुत प्यार और मोहब्बत से मिलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी जड़ें भी काट सकते हैं। ठीक है, आपके ख्याल में आपसे जिन लोगों की दुश्मनी हो सकती है, आप हमें उनके नाम लिख कर दे दीजिए। अच्छी बात है, मैं ये काम किए देता हूँ। उन्होंने 6 नाम और उनके पते वगैरह एक कागज़ पर लिख कर दे दिए। इंस्पेक्टर वकार बेग ने उनका शुक्रिया अदा किया और उठ खड़े हुए। फिर जो ही वो घर के अंदर आए, फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर अनजाना नंबर नज़र आया। इसी वक्त उन्होंने घर के अफराद को खामोश रहने का हुक्म दे दिया और फिर उन्होंने धक धक करते दिल के साथ मोबाइल का बटन दबा दिया। फ़ौरन ही एक खुरदरी सी आवाज़ उनके कान में आई। सुनाइए गर्देज़ी साहिब, 9 दिन कैसे गुजरे बेटे के बगैर? खुदा के लिए तुम जो कहो मैं देने को, मैं करने को तैयार हूँ। बस मेरे बेटे को छोड़ दो। आराम से घबराएं नहीं गर्देज़ी साहिब, इत्मीनान और सुकून से मेरी बात सुनने। किसी भी ज़रिए से पुलिस को ख़बरदार करने की कोशिश ना करें, ना ये मोबाइल नंबर पुलिस को दें। हमारी किसी बात की बाल बराबर भी खिलाफ वर्जी हुई तो आपके अपने बेटे को ज़िंदा सलामत नहीं पाएंगे। इस सूरत में आपको क्या मिलेगा? गोश्त और हड्डियों का कीमा? नहीं, वजाहत नसीम चिल्लाए। आपने आवाज़ बहुत बुलंद कर ली है, शायद बाहर बैठी पुलिस को मुतवज्जे करने के लिए, लेकिन गर्देसी साहिब साफ़ और सीधी बात यह है कि इस तरह नुकसान सिर्फ आपके बेटे को होगा। देखिए ना, हम लोग तो ख़तरात की आग भड़का ही चुके हैं। इस आग में कौन कौन जलता है कौन नहीं। नुकसान में आपका बेटा रहेगा, क्योंकि जब हम देखेंगे कि मामला हमारे हाथ से निकल गया है, पुलिस ने हमें घेर लिया है, तो इंतकाम लेने के लिए कम अज़ कम आपके बेटे को तो ज़िंदा नहीं रहने देंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। दूसरी तरफ से कहा गया। फिर खामोशी छा गई। मैं पुलिस को कानो कान खबर नहीं होने दूंगा। तुम बताओ क्या चाहते हो? हा, नामालूम शख्स ने कहा लगाया। फिर कहने लगा, गर्देसी साहिब इतनी जल्दी ना करें, आपने तो ये भी नहीं पूछा कि आपका बेटा मेरे पास है या नहीं। ये लें, पहले इससे बात कर लें, अपना कलेजा इसकी आवाज़ से ठंडा कर लें। फिर उनके बेटे तोकीर की आवाज़ सुनाई दी। अब्बू, मेरा बेटा। उसके साथ ही उनके हाथ से मोबाइल छीन लिया गया। ऐसा बेगम गर्देजी ने किया था। मेरा बच्चा, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ, बोलो बेटा। अम्मी, तोकीर की आवाज़ आई। फिर वो सिसकने लगा। अब वजाहत गर्देजी ने मोबाइल बेगम के हाथ से ले लिया। इधर वो नामालूम शख्स उनके बेटे से मोबाइल ले चुका था। हाँ गर्देसी साहिब, आपने अपने बेटे की आवाज़ पहचान ली? हाँ पहचान ली, लेकिन तुम देर क्यों लगा रहे हो? बताओ, बात करो ना, बताओ चाहते क्या हो? क्यों माँ बाप का इम्तिहान ले रहे हो? क्या कहा गर्देसी साहिब? इम्तिहान? वाह, बहुत खूब, क्या लफ्ज़ बोल दिया आपने। है तो ये इम्तिहान ही। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? इम्तिहान है किसका? आपका, आपकी बेगम का, आपके भाई का, आप सब का इम्तिहान है। और 9 दिन गुजर चुके हैं। पुलिस तो इस इम्तिहान में पहले ही फेल हो चुकी है। अब देखते हैं कौन पास होता है और कौन फेल। तुम पहेलियाँ ना बुझवाओ, साफ बात करो। वजाहत नसीम चिल्ला उठे। ना सेठ साहिब, ना, इतनी तेज़ आवाज़ में बात ना करो, इतनी बुलंद आवाज़ में भी नहीं। आप भूल रहे हैं आपका बेटा इस वक्त भी मेरे जवानों के बाजुओं में मचल रहा है। शेरो, ज़रा इसके बाजू में एक सुई चुभोना, ताकि गर्देसी साहिब के कानों तक इनके बेटे की एक चीख तो पहुंच जाए। नहीं, ऐसा ना करो। तुम्हें क्या ज़रूरत है ऐसा करने की, जबकि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ और तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम क्या चाहते हो। अच्छी बात है शेरू, रहने दो, सुई ना चुभो। जब गर्देसी साहिब हमारी बात नहीं मानेंगे तो सुई तो बहुत मामूली चीज़ है, हम खंजर भी आजमाएंगे। नहीं, वजाहत गर्देसी गिड़गिड़ाने लगे। अच्छा तो सुनो गर्देसी, हम भी ऐसा चाहते हैं जो इस किस्म का काम करने वाला चाहा करते हैं, क्या समझे? ये कहते हुए बात करने वाले ने कहा लगाया। बस इतनी सी बात, तुम दौलत चाहते हो? बोलो, कितनी दौलत चाहते हो? सिर्फ दौलत ही नहीं, और भी बहुत कुछ।
اور بھی کچھ کیا مطلب؟ گردیسی صاحب بھلا آپ کے بیٹے کی آپ کی نظروں میں کیا قیمت ہوگی؟ اس نے پوچھا میرے بیٹے کی قیمت؟ انہوں نے حیرت سے کہا ہاں آپ کے بیٹے کی کیا قیمت ہوگی بھلا؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ماں باپ کے نزدیک اولاد کی کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا کی دولت ایک طرف، اولاد ایک طرف، تم اپنا مطالبہ بتاؤ۔ میرا مطالبہ تو آپ نے خود بتا دیا ہے گردیسی صاحب، کیا مطلب؟ وجاہت نسیم نے حیرت سے پوچھا۔ آپ نے خود کہا ہے کہ دنیا کی دولت ایک طرف، اولاد کی ایک طرف۔ گویا ساری دنیا کی دولت بھی اولاد کے مقابلے میں کم ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ ہاں یہی بات ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں اپنا مطالبہ بتاؤ۔ وجاہت نسیم کو غصہ آ گیا، ان کی آواز بلند ہو گئی۔ آپ کی آواز پھر بلند ہو گئی، لہجے میں غصہ آ گیا۔ شیرو ایک لمبی والی سوئی تو اس کے بازو میں چبھاؤ۔ نہیں نہیں نہیں، میں تمہاری بات سن رہا ہوں، اب آواز بھی اونچی نہیں کروں گا، غصہ نہیں کروں گا، تم اپنی بات پوری کرو۔ بات تو کب کی پوری ہو چکی گردیسی صاحب؟ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، یا سمجھ رہے ہیں تو انجان بن رہے ہیں؟ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ وجاہت نسیم نے ناگواری سے پوچھا۔ اچھا تو گردیسی صاحب اب بات ہو جائے صاف اور سیدھے الفاظ میں، جس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ کیا مطلب۔ آپ نے خود کہا ہے کہ آپ کے بیٹے کی قیمت تو پوری دنیا کی دولت بھی نہیں ہو سکتی، یہی کہا ہے نا آپ نے؟ ہاں یہی کہا ہے، انہوں نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ اب وہ اغوا کرنے والے کا مطلب کچھ سمجھ رہے تھے اور خود کو اس کے مطالبے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ تو پھر یہی ہے ہم لوگوں کا مطالبہ۔ کیا مطلب، کیا ہے مطالبہ؟ انہوں نے پوچھا۔ آپ نے پھر یہی کہا کیا مطلب، حالانکہ مطلب بالکل واضح ہے۔ اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی ساری دولت دینا ہوگی، اپنی میل ہی نہیں بلکہ اپنی کوٹھی بھی دینا ہوگی۔ کیا وہ چیخ اٹھے؟ آپ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ جی ہاں گردیسی صاحب، یہی ہے آپ کے بیٹے کی قیمت، اور یہ میں نے نہیں، خود آپ نے کہا ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں یہ ناممکن ہے تو پھر ہمارے لیے آپ کے بیٹے کا گلا کاٹ دینا کچھ بھی مشکل نہیں۔ فیصلہ تو آپ کو خود کرنا ہوگا۔ بیٹے کی لاش وصول کرنا پسند کریں گے یا زندہ سلامت بیٹا؟ زندہ سلامت بیٹا چاہتے ہیں تو آپ کو سب کچھ وار دینا ہوگا۔ آپ صرف وہ اپنے پاس رکھیں گے جو میں کہوں گا، اور یہ میں چند دن پہلے بتاؤں گا۔ پہلے آپ غور کر لیں، فیصلہ کر لیں، کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گردیسی صاحب، میں آپ کو پھر فون کروں گا۔ نہیں، فون بند نہ کرنا، نہیں کرنا۔ انہوں نے فون بند ہونے کی آواز سنی، ان کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر قالین پر گر پڑا۔ وہ بت بنے بیٹھے رہ گئے، ان کی پھٹی پھٹی آنکھیں اپنی بیگم کے چہرے پر گڑ گئیں۔ ان کے چھوٹے بھائی کرامت نسیم اور چھوٹی بہن فخر النساء بھی سکتے میں آ گئے، کیونکہ یہ گفتگو ان سب نے بھی سنی تھی۔ تم نے سنا بیگم، وہ میرے بیٹے کی کیا قیمت مانگ رہے ہیں؟ ہاں میں نے سنا، ہم سب نے سنا۔ تو پھر کیا آپ انکار کر دیں گے؟ دولت کی خاطر بیٹے کی لاش وصول کریں گے؟ کیا آپ اپنے الفاظ کے خلاف ورزی کریں گے؟ میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گی، اس لیے کہ میں ماں ہوں۔ ماں اپنا سب کچھ دے سکتی ہے، سب کچھ، اپنی ہر چیز، یہاں تک کہ اپنی جان بھی دے سکتی ہے۔ آپ باپ ہیں، آپ کو بھی یہی کچھ کرنا ہوگا۔ ہاں بیگم ہاں، آپ گھبرائیں نہیں۔ مشکل یہ ہے کہ اس نے فون بند کر دیا ہے، ورنہ میں تو اس سے اسی وقت بات کر لیتا، اور تم یہ خیال نہ کرو کہ میں توقیر کو صرف تمہارا بیٹا سمجھتا ہوں، وہ میرا بھی بیٹا ہے، ہمارا سب کچھ ہمارا بیٹا ہے۔ میں اس کی خاطر اپنی ساری دولت تو کیا، خود کو بھی وار سکتا ہوں، لیکن اب ہم مجبور ہیں، اس کا فون آنے تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وجاہت نسیم کے چھوٹے بھائی نے ہنکارا بھرا، اور جب وہ اس کی طرف مڑے تو اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، بھائی جان، مشورے کے بغیر اغوا کرنے والوں کی کوئی بات تسلیم نہ کریں۔ کیا مطلب؟ وجاہت نسیم چونکے۔ میرا مطلب ہے ہمارے پاس ابھی وقت ہے، اغوا کرنے والے کا فون اب چند دن بعد آئے گا، لہٰذا آپ کم از کم انسپیکٹر وقار بیگ سے مشورہ کر لیں، وہ ہمارے دوست ہیں، ایک بہت اچھے پولیس آفیسر ہیں، ضرور مفید مشورہ دیں گے۔ نہیں، ہرگز نہیں، آپ ایسا نہیں کریں گے، سنا آپ نے سنا، ہرگز پولیس سے رابطہ نہیں کریں گے، بیگم وجاہت بولی۔ لیکن بھابی، ہم انہیں صرف مشورے کے لیے بلائیں گے۔ کرامت نسیم نے منہ بنایا۔ اگر اغوا کرنے والے کو پتہ چل گیا کہ ہم نے پولیس انسپیکٹر کو بلایا ہے تو وہ نہ جانے کیا کر گزرے، لہٰذا میں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دوں گی، بیگم وجاہت نے پرزور انداز میں کہا۔ بھابی صاحبہ، آپ ذرا دل ٹھنڈا اور ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، پھر جو آپ کا جی چاہے کیجئے گا، میں کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، وہ ناگواری سے بولی۔ راشدہ، بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں، ہم اپنے گھر میں ہیں، اغوا کرنے والا ہماری باتیں نہیں سن رہا۔ راشدہ بیگم نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی اور پھر بولی، اچھی بات ہے، کہیے۔ لہجہ اب بھی سخت تھا۔
میں انسپیکٹر کو خفیہ طور پر پیغام دوں گا، وہ سادہ لباس میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے آئیں گے اور پھر مل کر ان سے مشورہ کر لیں گے۔ آخر وہ پولیس والے ہیں، اس قسم کے معاملات سے گزرتے رہتے ہیں، مشورے میں برکت ہے، یہ میں نہیں ہمارا دین کہتا ہے۔ میرا خیال ہے راشدہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، وہ سادہ لباس میں یہاں آ جائیں گے، اس طرح کسی کو کانوں کان پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے گھر میں کوئی پولیس آفیسر آئے ہوئے ہیں، پھر ہم ان سے صرف مشورہ کریں گے۔ لیکن میں یہ چاہتی ہوں ہم کچھ نہ کریں، چپ چاپ اس کا مطالبہ پورا کر دیں اور توقیر کو زندہ سلامت حاصل کر لیں، اس کے بعد پولیس حرکت میں آئے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں انسپیکٹر وقار بیگ کو ساتھ ملانا ہوگا، انہیں حالات سے باخبر رکھنا ہوگا۔ وہ سامنے نہیں آئیں گے لیکن پس پردہ رہ کر اپنا کام جاری رکھیں گے۔ بھابی آپ اطمینان رکھیں، پہلے ہم اس درندے سے توقیر کو حاصل کریں گے، پھر کوئی قدم اٹھائیں گے، لیکن کوشش تو پہلے ہی شروع کی جائے گی نا۔ اگر ہم نے پہلے سے کوئی تیاری نہ کی تو پھر ہم اس کا سراغ شاید ہی لگا سکیں، اور یہ آپ سوچ ہی سکتی ہیں اس کا مطالبہ کوئی چھوٹا سا مطالبہ نہیں ہے، وہ ہمارا سب کچھ مانگ رہا ہے۔ اس کا مطالبہ پورا کرنے کے بعد اگر ہم نے اس کا سراغ کھو دیا تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، تنگ دستی کے پہاڑ جیسی زندگی ہمارے سامنے ہوگی۔ یہ سب باتیں سوچ کر ہی فیصلہ کریں۔ بیگم وجاہت چند سیکنڈ کرامت نسیم کی طرف دیکھتی رہیں، پھر انہوں نے کہا، میں کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں، اگر اسے ذرا بھی سن گن مل گئی نا کہ ہم نے اس کے خلاف کوئی کام کیا ہے تو وہ غصے میں آ کر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا کرامت میرے بھائی، تمہاری ساری باتیں اپنی جگہ درست ہوں گی، لیکن ایک ماں کے دل کو نہیں لگیں۔ میرا دل ان سب باتوں کو درست نہیں سمجھتا، میں صرف اور صرف اپنا بیٹا صحیح سلامت چاہتی ہوں۔ میری طرف سے یہ ساری دولت اسے دے دی جائے، مجھے نہیں چاہیے دولت، نہ یہ کوٹھی، نہ یہ کاریں، نہ ان کی مل، مجھے تو بس اپنا توقیر چاہیے جس نے اس قدر صفائی سے یہ جرم کیا ہے۔ آپ اسے بے خبر نہ سمجھیں، ضرور اس کا کوئی ماتحت ہماری حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے ہوگا، اور جو ہی اسے معلوم ہوگا کہ ہم پولیس سے رابطہ کر رہے ہیں وہ میرے بیٹے کو اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکیں، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ آخر وجاہت نسیم نے پریشانی کے عالم میں کہا، بیگم تم فکر نہ کرو، ہم وہی کریں گے جو تم کہو گی، یہ تو ہم امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مجھے نہیں لینا حالات کا جائزہ، وہ جھلا اٹھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم نہیں لیں گے جائزہ، نہیں لیں گے، پولیس کی مدد بھی نہیں لیں گے، لیکن بیگم تم خود غور کرو، ہم اس کے فون کا انتظار کریں گے اور بس۔ انہوں نے پوچھا، ٹھیک 7 دن کے جان لیوا انتظار کے بعد ان کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ ہاں وجاہت نسیم گردیسی صاحب، 1 ہفتہ گزر گیا، اب تک تو آپ نے خوب سوچ وچار کر لی ہوگی، کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ اس وقت تک ان کی بیگم اور ان کے بھائی اور ان کی بہن ان کے آس پاس آ چکے تھے، موبائل سپیکر پہلے ہی آن تھا، اس لیے ہونے والی باتیں سب سن رہے تھے۔ ہاں ہم سوچ چکے ہیں، ہم نے پولیس سے رابطہ نہیں کیا، بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ ظاہر میں تو ایسا ہی لگتا ہے آپ نے پولیس سے رابطہ نہیں کیا، نہ پولیس آپ کے گھر آئی، لیکن ہو سکتا ہے چھپ چھپا کر ان سے بات چیت چل رہی ہو۔ لیکن سیٹھ صاحب آپ اتنا سن لیں کہ اگر لین دین کے بعد اور آپ کے بیٹے کی رہائی کے بعد پولیس حرکت میں آئی تو ہمارے لیے توقیر کو پھر سے اغوا کرنا ذرا بھی مشکل نہیں ہوگا، اور اس وقت ہمیں دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، لہٰذا جواب میں آپ کو آپ کے بیٹے کی لاش کا تحفہ ہی ملے گا۔ یہ اب آپ سوچ لیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ میرا ایک گروہ ہے، اگر میں پکڑا گیا تو بھی میرے کارندے اپنا کام کرتے رہیں گے، میرا نائب میری جگہ لے لے گا، وہ مجھ سے زیادہ سخت مزاج ہے، میں نے تو تم لوگوں کے کہنے پر سوئی نہیں چبوئی تھی، اب جو قدم بھی اٹھانا سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ میں جانتا ہوں انسپیکٹر وقار بیگ اس گھر کے دوست ہیں، آپ لوگوں نے انہیں مدد کے لیے پکارنے کا ارادہ ضرور کیا ہوگا، لیکن بیگم صاحبہ آڑے آ گئی ہوں گی۔ آپ کی بیگم اس معاملے میں زیادہ ذہین ہے، ممتا کچھ بھی تو سوچنے نہیں دیتی۔ دیکھیے سیٹھ صاحب، ہم لوگ تو پہلے ہی ذہنی طور پر جیل جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم لوگوں کا ایک اصول ہے اور وہ ہے آر یا پار۔ اصل مسئلہ تو آپ کے بیٹے کا ہے، آپ کو کوئی بھی قدم غلط اٹھانے سے پہلے اپنے بیٹے کی زندگی پر سوالیہ نشان لگا دیکھ لینا چاہیے۔ آج کل پولیس موبائل سموں کے ذریعے جلد سراغ لگا لیتی ہے، اور بھی بہت جدید طریقے اس نے سیکھ لیے ہیں۔ اس کے باوجود کچھ جرائم پیشہ ایسے ہیں جو پکڑے نہیں جاتے، ظاہر ہے انہیں اور زیادہ جدید طریقے آتے ہوں گے، آپ اپنا بھی کچھ ایسا ہی حال سمجھیں۔ آپ ہمارے اغوا کرنے کے طریقے کو ہی دیکھ لیں، کیا پولیس کچھ اندازہ قائم کر سکی ہے ہم نے یہ کام اتنے آرام سے کیسے کر لیا؟ میں صرف آپ کی اطلاع کے لیے بتا دیتا ہوں، ہم لوگ پہلے پوری معلومات حاصل کرتے ہیں، پوری منصوبہ بندی کرتے ہیں، بہت دنوں تک غور کرتے ہیں، تب قدم اٹھاتے ہیں۔ خیر بات
آئی گئی ہو گئی اور لمبی ہو گئی۔ آپ یہ اب اپنی مرضی سمجھیں۔ آپ نے ضرور یہ پروگرام بنایا ہوگا کہ پہلے بیٹا واپس حاصل کر لیتے ہیں، پھر ہمارے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی۔ اس میں سراسر آپ کا نقصان ہوگا۔ اپنی دولت ہمارے نام کر کے بیٹا حاصل کر کے آپ کو سکون سے زندگی گزارنے کو نہیں ملے گی، یعنی اس معاملے کو یہیں ختم کر کے آگے بڑھائیں گے تو ظاہر ہے ہمیں بھی تو اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرنا ہوگا، اور کچھ یہی ہوگا کہ ہم آپ کے بیٹے کو پھر اغوا کر لیں گے، کیونکہ ہم نے اس طرح خود کو آسانی سے بچانا ہوگا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، آپ سوچ لیں، پھر کسی وقت فون پر بات ہوگی۔ سنو فون بند نہ کرو، وجاہت نسیم گردیسی نے کہا۔ پھر انہوں نے منہ بنا کر موبائل آف کر دیا، کیونکہ دوسری طرف سے موبائل فون بند کر دیا گیا تھا۔ دیکھا آپ نے جو میں کہہ رہی تھی وہی درست تھا نا؟ ہاں، اور جو آپ منصوبہ بنا رہے ہیں وہ غلط ہے، اس میں میرے بیٹے کو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ ذرا غور کریں، اس طرح بعد میں ہمارے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، ہم سکھ کا سانس نہیں لے سکیں گے۔ ساری دولت دے کر بھی پریشانیاں اپنے پاس رکھنا کوئی عقل مندی ہے بھلا؟ بیگم وجاہت جھلائے ہوئے انداز میں کہتی چلی گئیں۔ ان کے خاموش ہوتے ہی وہاں موت کا سناٹا طاری ہو گیا۔ ان سب کے دماغ بھائیں بھائیں کر رہے تھے۔ آخر وجاہت نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ ہاں کرامت، تم نے اس کی باتیں سننی، اب کہو کیا کہتے ہو؟ تقدیر میں اگر یہی کچھ لکھا ہے تو ہم اپنے بیٹے کو حاصل کرنے کے لیے اپنی دولت اسے دے دیں، اور پھر کچھ نہ کریں تو پھر یوں ہی صحیح۔ کرامت نے کندھے اچکا دیے۔ دوسرے دن شام کے وقت اغوا کرنے والے کا فون آ گیا۔ انہوں نے سنا، وہ کہہ رہا تھا یہ میرا آخری فون ہے، یعنی اگر آپ نے فیصلہ نہ سنایا تو پھر میں فون کرنے کا سلسلہ بند کر دوں گا، پھر آپ لگواتے رہیے گا میرا سراغ اپنے انسپیکٹر وقار کے ہاتھوں۔ سنو میاں، ہم فیصلہ کر چکے ہیں، آپ کے خلاف کبھی بھی پولیس کارروائی نہیں کروائیں گے، اپنے بیٹے کو لے کر ایک طرف ہو جائیں گے۔ بس تو پھر سیٹھ صاحب آپ ہی اپنی مل فروخت کر دیں، جلد از جلد اس گاہک کو تلاش کریں، اپنی کوٹھی بھی فروخت کر دیں، بینک میں جمع رقم بھی ان دونوں کی رقم میں شامل کرنے۔ میں بینک اکاؤنٹ نمبر آپ کو SMS کر دوں گا، آپ وہ رقم اس میں جمع کرا دیں۔ جو ہی میرے اکاؤنٹ میں بیلنس آئے گا آپ کا بیٹا آپ کے گھر پر پہنچ جائے گا۔ لیکن کون سے گھر؟ کیا کون سے گھر؟ ہاں کون سے گھر، یہ کوٹھی تو آپ فروخت کر دیں گے۔ اب سنیں، آپ 10 لاکھ روپے اپنے پاس رکھ لیں، اس سے کوئی گھر خرید لیں یا کرائے کا مکان لے لیں، میں اس کا پتہ فون پر پوچھ لوں گا، بیٹا وہاں پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے، اور جلد از جلد کریں گے۔ ویسے تم میری بات پر یقین کرو اور آج ہی میرے بیٹے کو چھوڑ دو، رقم تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گی۔ نہیں، اتنا اعتبار نہیں ہے اب پر مجھے۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ دوسرے دن کے اخبارات میں میل اور کوٹھی برائے فروخت کے اشتہارات شائع ہوئے۔ دونوں چیزوں کو نیلامی کے ذریعے سے فروخت کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے اسی روز صبح سویرے وجاہت نسیم ایک چھوٹا سا مکان لینے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اپنے مختصر سا سامان بھی وہاں پہنچا دیا۔ سارا سامان تو اس مکان میں نہیں آ سکا تھا۔ مقررہ وقت پر بہت سے لوگ نیلامی میں شریک ہوئے، میل اور کوٹھی کی بولی لگی اور دونوں چیزیں شہر کے ایک گمنام رئیس نے خرید لیں۔ اسی روز اغوا کرنے والے کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ میں نے اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر SMS کر دیا ہے۔ اچھی بات ہے، صبح سویرے رقم آن لائن ہو جائے گی، ادھر بیلنس آئے گا، ادھر آپ کے بیٹے کو بھی بھیج دیا جائے گا۔ آپ اپنے نئے گھر کا پتہ لکھوا دیں۔ انہوں نے پتہ لکھوا دیا۔ دوسرے دن صبح سویرے وجاہت نسیم گردیسی نے رقم آن لائن بھیج دی، بینک نے بیلنس SMS کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وجاہت نسیم کے نئے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ان سب نے دوڑ کر دروازہ کھولا۔ توقیر وہاں پر موجود تھا۔ وہ اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ توقیر حیرت زدہ سا ان سے لپٹ بھی رہا تھا اور رو بھی رہا تھا، اور یہ بھی پوچھ رہا تھا، ابو امی انکل باجی، یہ موقع تو خوش ہونے کا ہے، ہم سب رو کیوں رہے ہیں؟ اور یہ ہم کس کے گھر میں ہیں؟ ہم سب اپنے گھر میں کیوں نہیں ہیں؟ آؤ بیٹا اندر آ جاؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں ایسا کیوں ہے، ہم یہاں کیوں ہیں اور ہم وہاں کیوں نہیں ہیں۔ وہ اسے خود سے لپٹائے ہوئے اندر لے آئے۔ اب سب ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے تو انہیں توقیر کی حیرت دور کرنی تھی۔ انہوں نے اسے ساری کہانی سنائی تو توقیر دھک سے رہ گیا۔ مارے حیرت کے اس کے منہ سے نکلا، آپ کا مطلب ہے ابو آپ نے مجھے ان لوگوں سے چھڑانے کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا، اپنی مل دے دی، کوٹھی دے دی، گاڑیاں بھی دے دی؟ یہ تو کچھ بھی نہیں بیٹے، ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ دولت ہوتی تو تمہیں چھڑانے کے لیے ہم وہ سب دے دیتے۔ تم ہمارے لیے زیادہ قیمتی ہو، زیادہ اہم ہو۔ ابو امی چچا چاچی پھپھو، اس نے درد بھرے لہجے میں کہا، اور ایک بار پھر ان سب سے لپٹ گئے۔ ان کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں، لیکن ان کا یہ رونا جہاں غم کا رونا تھا وہاں خوشی کا بھی تھا۔ گویا خوشی اور غم گلے مل رہے تھے۔
نہ جانے کتنے دیر وہ روتے رہے، ان کے آنسو نکل نکل کر ان کا غم دھوتے رہے۔ رو رو کر ان کا دل و دماغ کچھ ہلکے ہوئے تو سب خود کو تر و تازہ محسوس کرنے لگے، گویا رنج اور غم کے بادل چھٹ گئے ہوں گے۔ دل اور دماغ پر چھائی پریشانی کہیں دور چلی گئی ہو۔ توقیر کو کچھ دیر بعد خیال آیا، اس نے کہا، اور ابو یہ مکان اغوا کرنے والے نے کم از کم اتنی انسانیت کا ثبوت دیا ہے کہ ہمیں 10 لاکھ روپے اپنے پاس رکھنے کی اجازت دے دی ہے تاکہ ہم اس سے کچھ چھوٹا موٹا مکان خرید سکیں۔ تو آپ نے یہ مکان 10 لاکھ میں خریدا ہے؟ نہیں، یہ کرائے کا ہے۔ وہ مسکرائے۔ کرائے کا؟ ان سب کے منہ سے نکلا۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ اس کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے شہزادی وائس کو کنٹینیوسلی وزٹ کرتے رہیے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔